اس کا 16واں باب اور اس کی 24ویں آیت. یہاں یسوع مسیح کہتے ہیں اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے. اپنے پڑوسی سے کہو خودی کا انکار ضروری ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اس کے بعد میری صلیب اٹھائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے. میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے، میرے ساتھ ویسا ہونا چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں اور میں وہ چاہتا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. پھر سونا نہیں. ہاللیلویا. اس کے بعد یہ سوچنا ہے سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، پھر اپنی صلیب کو اٹھانا ہے. اگر آپ اپنی خودی کا انکار نہیں کریں گے اور اپنی صلیب اٹھا لیں گے تو آپ اس صلیب کو لے کر اس منزل تک، اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں جا کے اپنے گناہوں کو آپ نے مصلوب کرنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے لیے صلیب پر جو ہے نا وہ گناہوں کا بربلت تماشا بنا دیا تھا. آپ جب اپنی خودی کا انکار کر کے اپنی صلیب کو اٹھائیں گے اس کے بعد پھر آپ غالب آ پائیں گے، ورنہ آپ لے کے گرتے اٹھتے رہیں گے. ہاللیلویا. اور بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی خودی کا انکار کریں. اور یسوع مسیح آگے اسی آیت میں جا کے کہتے ہیں کہ کیونکہ جو کوئی اپنی جان کو بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہاں تک یسوع مسیح صرف اور صرف شاگردوں کو کہہ رہے تھے، مگر جب ہم مرکز کے دن دیکھتے ہیں اور وہاں یسوع مسیح نے جب ہم دیکھتے ہیں مرکز کے دن اس کا 8واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے. ہاللیلویا. یہ ایک مسیحی کے لیے ہے. ضروری نہیں کہ وہ خدمت میں ہو. اگر وہ صرف یسوع مسیح کا پیروکار ہے، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والا ہے، یسوع مسیح اس سے بھی کہتا ہے کہ اگر تو نے میرے پیچھے آنا ہے، میرا فالوور کرانا ہے، میرے نام سے کہلانا ہے تو سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کر، پھر اس کے بعد اپنی صلیب اٹھا، تاکہ تو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے کہ ویسے تو اے بڑا چرچ جانا ہے، اونجا بڑی دعا کرتا ہے، اے انج کرتا ہے، اے اونج کرتا ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا، پھر وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے گلے میں چکی کا پار ڈالو اور اسے گہرے میں پھینک دو. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر تہل کر اوپر نہ آ جائے اور اس کو پھر ان رسومات کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ دفنایا نہ جائے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو یہ پھر جی اٹھے گا. اتنا ناپسندیدہ کیا ہے یسوع مسیح نے اس شخصیت کو، اس شخص کو جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے. ہاللیلویا. تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے اگر مسیح کا فالوور بننا ہے، مسیح کا پیروکار بننا ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو مسیحی کہیں تو اس کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی خودی کا انکار کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے، میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کا بندہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ کون مجھ میں زندہ ہے؟ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو کیا یسوع مسیح نے جنہوں نے اس کی داڑھی کو نوچا، جنہوں نے اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنا،
جنہوں نے اسے کوڑے مارے، یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ہمیشہ دعا ہی کی۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اگر تو آپ مسیح کے پیروکار ہوں گے، اس کے فالوور ہوں گے، تو پھر آپ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے، نہ تو انہیں بددعائیں دیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ بہت مشکل ہے مگر بہت ایزی بھی ہے۔ اگر آپ کا دھیان آپ کے نشان کی طرف ہوگا نا تو آپ دوڑتے چلے جاؤ گے۔ آپ کو وہ جو رکاوٹیں ہیں، وہ جو رکاوٹیں آئیں گی، وہ جو بنڈن آئیں گے آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہوں گے اگر آپ کا دھیان آپ کے نشان کی طرف ہوگا کہ میں نے ایسے کرنا ہے کیونکہ میرے منجی نے ایسا کیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مسیحی ایک کردار ہے جو کہا گیا بائبل کو، مسیح کو پہن لو، وہ کوئی ڈریس نہیں ہے، وہ ایک کردار ہے جو سفنس نے پہن لیا۔ جب سفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، وہ خودی کا انکار کیا ہوا تھا، اور ان کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی خودیوں کا انکار کریں۔ میرا دل کرتا ہے میں چاہنا یہ آپ کے اندر اس دن ابھی بھی آپ زندہ ہو اگر آپ یہ کہتے ہو۔ میری جب آرڈینیشن ہوئی تھی ایونجلسٹ کی، تو جس خادم نے مجھے اورڈین کیا، مجھے میری وائف کو، اس نے کہا آصف دیکھ تو نے کبھی کوئی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے۔ اس نے کہا جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو لوگ کھینچتے ہیں، ہاں اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ آگے سے رسپانس کرتا ہے، کہتا ہے اگر تو جا کے اسے گالیاں دے، اس کے منہ پہ تھوکے، اسے برا بلا کرے، وہ تجھے رسپانس کرے گا؟ میں کہا نہیں۔ کہتا ہے اب سیم تو ایسا کرے گا کیونکہ اب تو زندہ نہیں رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو جب آپ مسیح میں آ جاتے ہو تو پھر آپ بھی کہے اب میں زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی خودی کا انکار کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج مسیح چاہتے تو ہیں کہ وہ مسیح کے لائیں، مسیح کی عبادت کریں، ہاں بڑے بڑے چندے بھی دیتے ہیں، ہدایتیاں بھی دیتے ہیں، شکر گزاریاں بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر خودی کا انکار نہیں کرتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے آپ سے اور مجھے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے نا، وہ سب سے پہلے جو کام کرے نا وہ یہ کرے کہ اپنی خودی کا انکار کرے، پھر وہ میرے پیچھے آئے، تاکہ وہ اسے دیکھ کر جس طرح دانیل خدا کے پیچھے آیا۔ ہاں لکھا ہے کہ وہ معمول کے مطابق اس کو پتا بھی تھا 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد مجھے شیروں کی مانگ میں بھیج دیا جائے گا، اور وہ اپنی دعا کے لیے خدا کی حضوری میں گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ جب وہ نکالا گیا اس مانگ سے تو بادشاہ کو اس کے خدا کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ کیسی بات ہے کہ اس خدا کے نام سے بھی وہ واقف نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں میری بادشاہی ہے وہاں وہاں دانیل کے خدا کی عبادت ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر پکارا جائے اور کہا جائے کہ اس بیٹی کی، اس بیٹے کے، اس بھائی، اس بہن کے خدا کی آج سے عبادت ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ اپنی جاب پر، اپنے کاروبار پر، اپنے اسکول میں، اپنے ہر ایک حصے میں، اپنی زندگی کے حصے میں جا کر اپنی خودی کا انکار کر کے دکھائیں دانیل کی طرح، تاکہ کہیں کہ اس کے خدا کی آج سے ہم عبادت کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو جنہوں نے خودیوں کا انکار کیا ہوتا ہے نا، اگر ان کو آگ کی بھٹی میں بھی بھیج دیا جائے نا تو وہاں بھی خدا آ جاتا ہے ان کو بچانے کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ سدرک میشک عبدالنجو نے انکار کیا تھا خودی کا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔
اور پھر خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر اور ان کو آگ سے بچا لیا. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خودی کا انکار کیا ہوا تھا. جس طرح دوسرے لوگوں نے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے سجدہ کر لیا. ہاں، انہوں نے کہا نہیں، جان جائے تو بھی جائے، ہم اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں گے. اور انہوں نے بادشاہ سے کہا، ایک بہت بڑا کام انہوں نے کہا بادشاہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بچا سکتا ہے، وہ نہ بھی بچائے تو بھی ہمارا خدا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو چرچ اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہے خودی کا انکار. یہاں آگے جا کے جب ہم آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، یسوع مسیح کا، اگر کوئی اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کھوئے گا، اور اگر میری خاطر اپنی جان کو وہ دے گا تو وہ اسے پائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اسی لیے آج میں آپ سب سے جو اس وقت باہر اوور فلو میں بیٹھے ہیں، جو آن لائن ہیں، جو اس وقت اس ہال میں موجود ہیں، میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یسوع مسیح کے فالوور بننا چاہتے ہو اور اس کے کہلانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کریں، پھر صلیب اٹھائے، پھر اس کے لیے اٹھے، پھر خدمت کرے، پھر جا کر اس کے لیے لوگوں میں جا کے منادی کرے. اگر آپ نے خودی کا انکار نہ کیا ہوگا تو پھر جب آپ کو ایونجلزم کرتے ہوئے لوگ دیکھتے نا، پھر جب آپ کی علاقے میں محلے میں جب لڑائی ہوتی نا، یا آپ کا کچھ فنکشن ہوتا ہے شادی کا، لوگ تب بھی آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ تب بھی دیکھتے ہیں کہ یہ خودی کا انکار کیے ہوئے نہیں ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ رہیے. ہاللیلویا. تو بہت ضروری ہے. یسوع یہ کہتے ہیں کہ آپ خودی کا انکار کیے ہو. مسیح کا اگر آپ نے پتہ لگوانا نا وہ کیسا مسیح ہے تو 2 صورتوں میں اسے پرکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیسا مسیح ہے. ایک تو جب اس میں مصیبت آئی ہو، 2 جب وہ خوش ہو. اس کے ایونٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا خداوند یسوع مسیح کا پیروکار ہے، یہ کتنا اس کے پیچھے چلنے والا ہے. آپ کے شادیوں کو فنکشن بتائیں گے، آپ کتنے بائبل میں چلنے والے ہو، کتنے یسوع مسیح کے حکموں کو ماننے والے ہو. ہاں، جب آپ کے گھر میں ڈی جے چل رہے ہوں گے، نعت گانا چل رہا ہوگا نا، تو پھر لوگ کہیں گے ہاں بڑی اچھی خودی کا انکار اس نے کیا. ہاں، اسی لیے یسوع مسیح کا سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرنا، پھر صلیب اٹھانا. آج لوگ چرچوں میں، چوکوں میں، لوگوں میں پسند کرانا پسند کرتے ہیں کہ مجھے پاسٹر کہیں، مجھے ورشر کہیں، مجھے ڈیکن کہیں، مجھے ایلڈر کہیں، اور ان کے دل خدا سے اور اس کے حکموں سے بہت دور ہے. اور ان سے آج خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پیچھے آنا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرو، پھر صلیب اٹھاؤ. ہاللیلویا. اب آ جاتے ہیں کلیسیا کی طرف. ہاللیلویا ہاللیلویا. سر 4 چھٹے ہوئے لگ رہے ہیں آپ. ہاللیلویا. زبور 24 کی 3 سے 5 آئے. خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کا دل پاک ہے، اور جس کا دل پاک ہے. آمین. یہاں خداوند ایک ریکوائرمنٹ دے رہا ہے، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں خداوند کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو بہت ضروری ہے، اگر آپ خداوند کی حضوری میں کھڑے رہنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی گھنٹوں گھنٹوں کی دعائیں ضائع ہو جائیں گی کہ اگر آپ کا دل پاک نہیں، آپ کا دل صاف نہیں ہے، تو آپ کی دعائیں وہ ساری کی ساری ریجیکٹ کر دی جائیں گی. اور اگر آپ کے ہاتھ بھی پاک نہیں، میں نے دیکھا لوگوں کو اپنے اوٹ پٹانگ کاموں کے لیے بھی ہمیں کال کر کے کہتے ہیں پاسٹر جی میرے ایس کاموں سے دعا کریں. ہاں، آپ ان لیگل طریقے سے اس کنٹری میں رہ رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ دعا کرو کہ میرا اتنے ویزا لگ جائے. ہاں، لکھا اس کے ہاتھ پاک ہو اور اس کا دل صاف ہو.
وہی خدا کے مقدس پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. اور وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر کی قسم نہیں کھائی، وہ خدا کی طرف سے برکت پائے گا. وہی لوگ برکت پاتے ہیں جن کا دل پاک ہے. بائبل مقدس لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ خدا کو دیکھیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہی خدا کو دیکھ سکتے ہیں جن کا دل پاک ہے. آپ کے دل میں نفرتیں ہیں، بغض ہے، ہاں، اور آپ جا کر 3 گھنٹوں کی اور فل لائٹ پہ میٹنگ کرو اور آپ کا دل پاک نہیں نا، تو خدا کہتا ہے وہ میرے مقدس پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. اور اس کے بعد دل تو خدا دیکھتے نا، اس کے بعد خدا نے کہا تیرے ہاتھ بھی پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے. تیرے ہاتھ غلط کام نہ کرتے ہو، یہ حرام نہ کماتے ہو، یہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ خدا کی طرف سے برکت پائیں گے. وہ لوگ ہی برکت پاتے ہیں جو خدا کے ساتھ پوری طرح سے جلتے ہیں. ہمارا خدا جو ہے نا وہ ایموشنل نہیں ہے، اسپرچل ہے. آپ اگر کہیں کہ میں اپنے 2 نمبر کی کمائی سے آ کے چرچ میں بڑے بڑے ہدیے دوں، ڈائیکیاں دوں اور خدا مجھے بخش دے گا، ایسا کچھ نہیں. خدا جو مانگتا ہے وہ آپ کا دل ہے. یہ بہت ضروری ہے، یہ حکم ہے، مگر اس سے پہلے خدا یہ کہتا ہے کہ تیرا دل یہ مجھے چاہیے اور یہ پاک ہونا چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے تو چرچ آپ اس کی حضوری میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ آپ خود جانتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ کو کوئی بتائے کہ آپ کی زندگی میں یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. آپ خود سے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. آپ کا ضمیر آپ کو پوری فلم دکھائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دل پاک ہے یا نہیں، آپ کے ہاتھ صاف ہیں یا نہیں. یہ آپ کا ضمیر ہی آپ کو بتا دے گا. آپ کو کسی خادم کی ضرورت نہیں. اور اس کے لیے کلام یہ کہتا ہے کہ تیرا دل پاک ہونا چاہیے. وہ کسی کے لیے بدی نہ رکھتا ہو، اور اگر تیرے لیے کوئی بدی رکھتا بھی ہے تو تو اپنا دل صاف رکھ اس کے لیے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت سے فرسٹ ٹائم لوگ دیکھتے ہیں، بہت سے چرچ میں فرسٹ ٹائم آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دعائیں روانی نہیں کرتے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کا قصور معاف کرتے نا، تو بھی خدا ویسے ہی ہمارے کر. جب آپ نہیں نہ کرتے، خدا کو آپ خود کہہ رہے ہو کہ خدا میں نے نہیں کیتے تو نہ تم کریے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اسی لیے چرچ میں آپ سے کہوں گا آپ نے اپنا دل صاف کرنا ہے. خدا کے کلام میں لکھا اپنا دل مجھے دے دو. تو کیسا وہ برائیوں سے، بغض سے، جلن سے، حسد سے بھرا ہوا خدا دل مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے پاک دل چاہیے. میرے مکان پہ وہی کھڑا ہو سکتا ہے جن کا دل پاک ہے اور جس کے ہاتھ صاف ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب ہم یسایہ پہلا باب اس کی 15 سے 20 آیت میں دیکھیں، نکالو یسایہ پہلا باب اس کی 15 سے 20. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. جب تم اپنے جی ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. جب تم دعا پہ دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں. اپنے آپ کو دھو. اپنے آپ کو دھو. اپنے آپ کو پاک کرو. اپنے آپ کو پاک کرو. ایک سیکنڈ سے دوبارہ سے پڑھو. اپنے آپ کو دھو. شروع سے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے اور جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے.
तुम्हारे हाथ खून लुदा है। अपने आप को धो, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से दूर कर दो, बदफैली से बाज आओ, बदफैली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, हालेलुया, इंसाफ में तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, यतीमों की जो है ना उनको हमें उनकी फरियाद सुननी है और उनकी मदद करनी है। हालेलुया। आगे, बेवाओं के हामी हो, बेवाओं के हामिल हो। अब खुदावन फरमाता है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बहाम आओ हम बाहम हुज्जत करें, हुज्जत करें, अगर चाहे तुम्हारे अगर चाहे तुम्हारे। गुनाह किरमसी हो, एक सेकंड, अब जब खुदा ने पूरी रिक्वायरमेंट दे दी कि ये सारे काम तुमने करने हैं, सबसे पहले अपने आप को पाक करना है, साफ करना है, हाँ, अपने तमाम बुरे काम छोड़ देने हैं जो तुम करते हो। उसके बाद तुमने क्या करना है, इंसाफ करना है, यतीमों बेवाओं को ख्याल करना है। उसके बाद खुदा अब आपसे कह रहा है, अगर तू अपने गुनाहों को छोड़ देगा, तर्क कर देगा, ना दोबारा करेगा, और उसके बाद तू यतीमों का और बेवाओं का ख्याल करेगा, उसके बाद खुदा अब आपसे क्या कह रहा है जी, अगर चाहे तुम्हारे गुनाह किरमसी हो, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी क्यों ना वो हो, बर्फ की मानिंद सफेद, वो बर्फ की मानी सफेद हो जाएंगे। हर चंद हो, हालेलुया, यस यस। हर चंद हो और गानी हो तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। खुदा कहता है कि अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, तो मैं उन्हें बर्फ की मानी साफ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर कब, जब आप पहले उस रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। आज हम वो पीछे वाली बातें छोड़ के एंड में आके कहता है, खुदा मुझे ऐ जरूर कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, खुदा मेरे को ऐ नहीं होता, बस तू ऐ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं सुनी जाएं, खुदा आपकी तरफ से अपनी निगाहें ना फेरे, तो बहुत जरूरी है कि आप अपना किरदार चंगा करें। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर कहें कि मैं अपने पड़ोसी को, अपने साथ घर वाले रहने वालों को छिनक के रखा, हाँ, उन्होंने कुछ समझे ही ना, और मैं जाके खुदा की हज़ूरी च कमा मैं ते 2.5 घंटे दुआ करनी है, खुदा के हुक्मां च लिखिया, तो लिखिया है कि अगर तेरा भाई तुझे याद आए, नाराज है, उसी जगह मस्बा पे कुर्बानी छोड़ और जा, पहले उसे मना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा कहता है जिस भाई को तू देखता है तू उससे मोहब्बत नहीं करता, और जिस खुदा को तूने देखा नहीं तू झूठ बोलता है कि उससे मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका किरदार आपके हाथ है। हालेलुया, आपका किरदार आपके हाथ है, ये साफ होना चाहिए। आपकी ड्यूटी पे, आपके घर में, आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में आपका ऐसा किरदार होना चाहिए कि लोग कहें नहीं ये ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर जाके आपके खिलाफ कोई बात भी कर देना, कभी मुझे पता है वो एमजी का नहीं कर सकता, बल्कि ये ना कि हाँ मुझे तो नहीं पता सी, हाँ मुझे तो पहले ही यकीन था कि एमजी क्या होना है, मैंने तो उन्हें पहला भी एमजी दसिया। हाँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके हाथ साफ हो, आपने किसी के खिलाफ बोला ना हो, आपने किसी के खिलाफ बुरा किरदार ना किया हो, क्योंकि खुदा कहता है अगर तुम हाथ फैलाओगे ना तो मैं तुम्हारी तरफ से निगाह फेर लूंगा और तुम दुआओं पे दुआएं करोगे और मैं ना सुनूंगा। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है चर्च। आज खुदा आपसे चाह रहा है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आज मौका है कि आप खुदावंद की हज़ूरी में आकर माफी मांगो, इकरार करें, और वो कहता है ये सब ना कर और उनको मेरे सामने से हटा दे, फिर तेरे गुनाह किरमजी क्यों ना हो तो मैं उन्हें बर्फ की मानी साफ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो तो ऐसा खुदा है, वो कहता है मैं एक पुष्ट पीछे फेंक दूंगा, मैं पुष्ट पीछे फेंक दूंगा और दोबारा याद नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे तो लोग अक्सर कहते हैं ना याद नहीं उन्होंने किया थी, हमारा खुदा तो ऐसा कहता है मैं याद भी नहीं करता। हालेलुया। तो इसीलिए आपको और मुझे जरूरत है कि अगर आपकी दुआएं आसमान तक पहुंचे, हाँ,
تو پھر آپ کو اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور اپنے کردار کو بھی اچھا کرنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیسی بات ہے کہ یونا پانی کی تہہ میں ہے, مچھلی کے پیٹ میں ٹنوں پانی اس کے اوپر ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. وہ کہتا ہے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا کو سن لیا. ایسا ہے کانفیڈنس. ہاللیلویا. اس نے ریپینٹ کیا, توبہ کی, معافی مانگی اور اس کا ثبوت یہ کہ خدا نے اسے زندہ رکھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کو اگر 5 منٹ آپ کے منہ پہ کوئی ہاتھ رکھ دینا تو کام ہو جائے گا. سوچو 3 دن 3 رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا اور اس مچھلی کے پیٹ میں خدا اس کو آکسیجن دے رہا تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیسا بڑا خدا ہے کہ وہ ٹنوں پانی کے نیچے ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور اس کو خدا زندہ رکھ رہا ہے اور اس کے پیٹ میں وہ دعائیں کر رہا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس نے توبہ کی, معافی مانگی اور اس خدا نے اسے اس جگہ پہ پہنچا دیا جو خدا کا پلان تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ توبہ کریں. بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر صادق میرا بندہ 7 بار گرے میں اسے اٹھا کھڑا کرتا ہوں. اگر آپ گر بھی گئے ہیں, آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے اٹھ میرے بیٹے, اٹھ میری بیٹی, ریپینٹ کر. تیرا گناہ کرمزی کیوں نہ ہو تو میں اسے برف کی مانی صاف کر دوں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو وہ آپ کو پھر لے جائے گا اپنے اس پلان میں جو آپ کی زندگی میں وہ رکھتا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے ہر ایک کو ایک توڑا دیا ہے اس کی لیاقت کے مطابق. کسی کو کس چیز کا, کسی کو کس چیز کا, کسی کو بولنے کا, کسی کو ایونجلزم کرنے کا, کسی کو سانگ چلانے کا, کسی کو بجانے کا, کسی کو ورشپ کرنے کا. پھر خدا آپ کو آپ اس جگہ پر لے آئے گا. اور اگر تو آپ نے اپنا وہ توڑا دفنا دیا ہے اپنی کچھ چیزوں میں, فکروں میں, خود نمائی میں, آکڑ, خودیج, پھر خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں آؤں گا اور میں حساب لوں گا. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں, یہاں لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اس کو اجر دینے کو میرے پاس ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. صرف یہ یاد رکھیں آپ کا جیسا بھی کردار ہے, آپ اچھا کریں اس کا بھی ریوارڈ ملے گا, اور اگر آپ برا کریں تو اس کا بھی سرٹیفکیٹ ملنے ملتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح کا آسمان زمین ٹل جائیں گے پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس کے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے خدا آپ سے اور مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں, پھر اپنی سلیب اٹھائیں. اور سلیب اٹھانے کے بعد خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے سلیب اٹھا لی ہے نا, ایک اور کام ہے, تو نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر سے وہ تمام چیزوں کو دور کرنا ہے, بدیوں کو, گناہوں کو, ہر طرح کی خود نمائی کو, جیلسی کو, گھمنڈ کو, لڑائی جھگڑے ترفیقے جو تمہارے دلوں میں انہیں ہٹا کے اپنے دل پاک کرو تاکہ تم مجھے پسند آ سکو. ہاللیلویا ہاللیلویا. داؤد ایک چرواہا تھا, اور جو چرواہے ہوتے ہیں وہ کئی دن تک اور کئی میل تک وہ پیدل چلتے ہیں. اور اس کے پاس سے جانوروں کی اور اس کے پسینے کی اسمیل آتی ہوگی, ایسا وہ ہوگا, ایک گڈریا ایسا ہی ہوتا ہے. اور خدا کو اس کا دل پسند آیا. خدا کہتا ہے مجھے میرے دل کے موافق بندہ میرا مل گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا بات ہے. وہ دنیا کی نظر میں تو ریجیکٹڈ ہوگا, اس کے پاس اسمیل آتی ہوگی, کوئی اسے شاید اپنے پاس بھی بٹھاتا نہ ہو. جب اس کے گھر میں نبی گیا اور اس نے کہا اس کے باپ کو کہ اپنے بیٹوں کو بلا, اس کے باپ نے یاد تک نہیں تھا اسے کہ میرا ایک اور بیٹا بھی. وہ سب کو اس نے باری باری بلایا اور اس کو بلا کے دکھایا. اور نبی کہتا ہے کہ بس آئے نہیں, سب ریجیکٹ ہو گئے. جو بڑے ہینڈسم اور بڑے ناتوں کے جو 2 پیس پار کے آئے ہوں گے انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیتا. اور خدا نے اس کا دھیان اس کے باپ کا اس کی طرف کروایا جو خدا کے قریب تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ اگر چرچ کے کونے میں بھی بیٹھے ہوں گے نا, آپ باہر بھی بیٹھے ہوں گے, اگر خود آپ کا دل پاک ہے نا تو خدا خود بخود آپ کا دھیان ادھر کروا دے گا. آپ کو ضرورت نہیں ہے زور لگانے کی. ہاللیلویا ہاللیلویا. بس خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل پاک ہو اور آپ کے ہاتھ, آپ کا کردار صاف ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو بہت ضروری ہے ایکٹر نہیں بننا کہ
آپ ایکٹر بن کر خدا کے خادم کے سامنے چرچ میں آ کر ہم اونچی اونچی ہاللیلویا ہاللیلویا کریں. خدا آپ کا دل جانتا ہے. وہ دل اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. خدا دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ڈر رہا میں بار. ہاں ایسا ایکٹر ہے اور لکھا ہے کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو پھر وہ ایوارڈ جب ملے گا نا اللہ کے پتے جان گے. یہاں تو آ کر ہم سب سے زیادہ ہل ہل کے دعائیں کریں, ہاں, اور سب سے زیادہ ہم ورشپ کریں, مگر ہمارا دل پاک نہیں. تو خدا کہتا ہے منو ایسی ورشپ نہیں چاہیے. آج ضروری ہے کہ آپ کی اور میری جو خدا ہم سے چاہتا ہے نا, وہ دل مانگ رہا ہے آپ سے. کہتا ہے اپنا دل مجھے دے دے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اسی لیے پھر داؤد, ایسی کمال کی بات کہ آج بھی 2023 سال ہو گئے, آج بھی کئی سالوں بعد آج بھی ہم وہ زبور گا کر اور روح القدس سے بھرتے ہیں. کیسا ہارٹ تھا اس کا, تو کیسا روح القدس سے لبریز ہو کر وہ زبور لکھے. آج بھی جب ہم گاتے ہیں نا تو روح القدس کو فیل کرتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیوں؟ خدا نے اسے اپنا کلام دیا, کیوں؟ اس کا دل پاک تھا. ہاللیلویا. تو آج آپ کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کچھ بھی کرنا ہے نا, بونا ہے, اپنا سب کچھ کرنا ہے, مگر کر, یہ اس کی برکت تجھے ملے گی, مگر سب سے پہلے اپنی بدیوں کو, اپنے گناہوں کو میرے سامنے سے ہٹا دے. ہاں, پھر میں تیری دعاؤں کو سنوں گا. ورنہ لکھا ہے گنہگار کی جو دعائیں نا وہ بھی گناہ گری جاتی ہیں. کہ جی میں 1.5 گھنٹہ دعا کرنا ہے تو وہ بھی گناہ دے زندگی سے آ جائے, کی فائدہ. میں نے آج 2.5 گھنٹے پرے کی ہے اور وہ 2.5 گھنٹے بھی گناہ گنا جائے. تو بائبل میں لکھا ہے گناہ گار کی دعا بھی گناہ گنی جاتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے, خدا یہ چاہتا ہے, خدا کہتا ہے یہ جنگل کا ہر ایک چھپایا ہر ایک جانور میرا ہے, تو میرا مجھے دیکھ کے کیا بڑا کر لیتا ہے. تو اسی لیے خدا کہتا ہے شکستہ دل, ٹوٹا ہوا دل, آپ جائیں اس کی ورشپ کریں, دعا میں جا کر اس کی ورشپ کریں. اس کے بعد اپنے اندر اپنے زمین میں جا کر جھانک کر دیکھیں اور دیکھیں, یاد کریں خدا کا آج میں انہیں بارے سے برا کیا ہے, آج میں انہوں نے برا میں کیا ہے, آج میں نے برا کیا ہے. خدا مجھے معاف کر, خدا مجھے صاف کر. ہاللیلویا. اور خدا سے کہے خدا مجھے گریز دے تاکہ میں دوبارہ نہ کر پاؤں. پھر خدا کہتا ہے کہ ان گناہوں کو میرے سامنے سے ہٹا دے. جب آپ مان لو گے, اقرار کرو گے, تو لکھا ہے خدا کہتا ہے پھر تمہارے گناہ قرمز بھی گیلا ہو تو میں انہیں برق کی مانے صاف کر دوں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو آج یہ ضرورت ہے کہ آپ سب آج گھٹنوں پہ ہو اور بلند آواز سے سب دعا کریں گے. اور جو دعا کرے گا آج لے ہینڈ اسی پہ ہوگا, جو دعا نہیں کرے گا لڑکا کھول کے دیکھے گا اور لے ہینڈ نیچے ہوگا. ہاللیلویا. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آج خدا آپ کی زندگی میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. اگر آپ ریسیو کرنے والے ہوں گے نا تو آج اپنی دوائی کو لے کر جانے والے ہیں اسی کے نام سے. اور آج خدا آپ کے اندر سے وہ سنگین دل نکال کر آج آپ کے اندر گوشت دل عطا کرنے جا رہا ہے. وہ دل عطا کرنے جا رہا ہے جو خدا کو پسند ہے. وہ دل, پاک دل آج خدا آپ کے اندر ڈالنے جا رہا ہے. اپنے گھٹنوں پہ ہو کر سب دعا کریں اور کہیں خداوند آج میرے اندر سے خداوند سنگین دل نکال اور مجھے گوشت دل عطا کر.